أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو خبردار کر دیں کہ جو قومیں اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتی رہی، اللہ نے کیسے انہیں دنیا سے مٹا کر رکھ دیا اور کوئی ان کی بیعت کو نہ آیا۔ اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے تو تمہیں بھی اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بس عاد نے زمین میں تکبر کیا بغیر الحق، ناحق، جیسے قریش مکہ تکبر کر رہے ہیں۔ قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، جو انسان بھی تکبر کا رویہ اختیار کر کے اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتا ہے، یوم حساب سے انکار کرتا ہے، وہ اس دنیا سے مٹا کر رکھے جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ۔ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں کون زیادہ ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد جو ہے قریش مکہ سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن اللہ نے انہیں مٹا کر رکھا۔ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ہم نے انہیں طوفانی ہوا سے ہلاک کر دیا، اور وہ دن ان کے لیے منحوس دن تھے۔ دن کوئی منحوس نہیں ہوتے، لیکن جن دنوں میں قوم عاد پر طوفانی آندھی آئی وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، تاکہ ہم انہیں نذیقہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا کی زندگی کے اندر انہیں رسوائی والا عذاب چکھائیں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر آتا ہے ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر طوفانی آندھی بھیجی، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھا۔ سمود کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور سمود جنہیں ہم نے راہ راست پیش کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہیں ہدایت کے بجائے اندھا رہنا پسند کر لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، انہیں ایک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، جو انہیں ذلیل کرتا چلا گیا، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کسب کی سبب جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اے قریش مکہ، تم بھی اپنی اس ہٹ دھرمی سے، اپنی ضد سے، اپنی بغاوت سے، اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری سرکش انسانیت کو جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ سے زیادہ ہمیں توحید و رسالت اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔